ہے دل کی دنیا کو نظروں سے تاہو بالا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اللہ جل مجدہ عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ، حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں سیاح لا مکاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں، نیر تاباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، رازدار ماں صاحب علم، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم مکرم محتشم عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت رات میں اکٹھے ہونے والے تمام افراد کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ابھی بھائی عمر فاروق ایک نعت پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ آقا نکما ہوں لیکن آپ کا ہوں، اور میری لاج بنائے رکھنا۔ تو جب یہ مصرع یہ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، وہ صحابی ان سے غلطی ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر حد نافذ کرتے۔ حد نافذ کرتے مطلب یہ کہ اس کے اوپر اس کے گناہ کی جو سزا بنتی، جو شرعی سزا ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرعی سزا دیتے۔ اس صحابی سے پھر غلطی ہو جاتی، وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر پھر حد نافذ فرماتے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا، اس سے گناہ ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرتے۔ اور گناہ یعنی کوئی بڑے گناہ نہیں، بڑے گناہ نہیں، ایسے گناہ کہ جن کے اوپر معمولی حد جاری ہوتی ہے۔ تو بعض صحابہ نے اس کو لعن طعن کیا اور اس کے بارے میں تھوڑے سے سخت لفظ استعمال کیے کہ اس کو خیال نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیتے ہیں، یہ پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر اس کو سزا ملتی ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں ذرا سخت لفظ کہے، برا بلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ یہ صحابہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اسے برا نہ کہو، اسے برا نہ کہو، تم نہیں جانتے یہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔
تم نہیں جانتے یہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو آقا نکما ہوں لیکن آپ کا ہوں، نکما ہوں لیکن آپ کا ہوں، میری لاج بنائے رکھنا۔ اور اس صحابی کا کام کیا تھا؟ وہ صحابی وہ سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، وہ دیکھتے رہتے کہ کوئی آ رہا ہے، وہ آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیتے۔ تو جو بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دکھڑے سناتا، جو بھی آتا دکھڑے سناتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرما دیتے۔ تو دیکھتا کہ سارا دن جو بھی آتا ہے اپنے اپنے دکھ لے کر آتا ہے، کوئی اپنی پریشانی لے کر آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی اور اپنی امت کی پریشانیوں کو دیکھ کر مغموم ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ جب یہ دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پریشانی کے آثار ہیں اور نکاہت کے آثار ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی چٹکلا سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا۔ یہ اس کا کام تھا، وہ کوئی نہ کوئی بات کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا، یہ اس کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے برا نہ کہو، یہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، یہی دین ہے۔ حب دین عشق نبی، خوف خدا نہ ہو جس میں، ہم تو باز آئے نصیر ایسی مسلمانی سے، کہ جس میں دین کی محبت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں، وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ لاکھ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حضرت غلام پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی مسلمانی سے باز ہی آئے۔ تو آج کی رات یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے، بڑی ہی فضیلتوں والی رات ہے، اور اس رات کی برکت کے حوالے سے، اس رات کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہے، اور اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا لا علمی اور جہالت ہے۔ حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، آپ نے باقاعدہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے باب باندھے ہیں، مکمل باب باندھے کہ جس میں ماہ شعبان کی فضیلت پر احادیث کو تحریر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ یعنی اور بھی مہینے ہیں، شوال ہے، ذی قعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، اتنے مہینے ہیں۔ ماہ رمضان کے تو روزے فرض ہیں، باقی جتنے بھی مہینے جن میں روزے رکھنا نفلی روزے ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں بھی اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا کہ جتنے تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس ماہ میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت صوم میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ تو ماہ شعبان کی مکمل فضیلت آ گئی پورے مہینے کی، لیکن 15 شعبان کی بھی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، میری باری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ تو رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، میں نے پہلے دیگر ازواج مطہرات کے کمروں میں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئے مسجد نبوی میں گئی، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی نہیں ملے۔ میں تلاش کرتی کرتی بقیع کے قبرستان میں پہنچی، تو جب میرے قدموں کی آہٹ کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہو؟
کیونکہ معلوم تھا کہ اس وقت عائشہ ہی ہو سکتی ہے جو مجھے تلاش کرنے یہاں پر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہو؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ عائشہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ یعنی باری تمہاری ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کا رسول کسی اور زوجہ کے پاس چلا جائے گا؟ لیکن یہاں پر ایک لطیف نکتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عائشہ تم نے یہ گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ تو گویا کہ رسول اللہ کا ہر عمل وہی ہوتا ہے جو وحی خدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ وحی الہی ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاموش رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ بنو کلب کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت پورے عرب میں جتنے بھی قبائل آباد تھے ان تمام قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس تھیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کلب کا ذکر کیا. اگر بنو کلب سے زیادہ کسی اور قبیلے کے پاس بکریاں ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کا نام لیتے. تو چونکہ بنو کلب کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں تو فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اور اس رات کی خصوصیت اس وجہ سے بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی شب آئے، اب نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی شب آئے تو حضور نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب یہ 15 شعبان کی شب آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. تو رات کے قیام کا ذکر بھی آ گیا اور دن کے روزہ رکھنے کا بھی ذکر آ گیا. بہت سارے لوگ ایک طبقہ ہے جو اس رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، جبکہ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا. فرمایا کہ بے شک اس رات کو اللہ رب العزت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے. باقی راتیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، باقی دن بھی اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اس رات کو فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. اس رات کی اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے. باقی راتوں میں اللہ رب العزت رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. ہر رات کے تیسرے پہر یعنی تہجد کے وقت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. لیکن اس رات کو فوقیت اس لیے حاصل ہے ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ. اللہ رب العزت یہ ندا دیتا ہے بھئی تم میں سے کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں. اس رات یہ اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں. اور پھر فرماتا ہے الا مسترزقن فارزقہ، کوئی ہے رزق کا طالب، کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں.
اور پھر اللہ فرماتا ہے الا مبتلا فعافیہ، ہے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا میں اس کی پریشانی دور کر دوں. الا من قضا، الا من قضا، یہ ندا آتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. تو یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اللہ رب العزت اس رات فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں. تو دعا کرے نا کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دینا. تو اللہ سے توبہ استغفار کرے نا کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دینا. اللہ سے رزق بھی مانگے، کیونکہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں مانگنے کا بھی کہا گیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کا بھی کہا گیا، بلکہ ہمیں تلقین کی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی دے، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما. اور یہاں پر یہ بھی غور کیجئے گا، یہ جو راتیں ہیں، یہ مقدس ساعتیں ہیں، یہ صرف اس امت کے حصے میں آئی ہیں. حضور سے قبل کتنے انبیاء آئے؟ کم و پیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ان انبیاء کی امتیں بھی آئی ہیں. تو کتنی امتیں گزری ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، کتنے ہزار یا کتنے لاکھ امتیں آئی ہیں ہمیں نہیں معلوم. اتنی امتیں آئیں، اللہ رب العزت نے کسی امت پر اتنی شفقت نہیں فرمائی جتنی شفقت اس امت پر فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرتا ہے، اللہ اسے 1 قرات اور اس کو اجرت میں 1 قرات ملتا ہے. ایک آدمی صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کرتا ہے، اجرت میں اسے 1 قرات ملتا ہے. دوسرا شخص دوپہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اسے بھی 1 قرات اجرت ملتی ہے. اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اسے 2 قرات ملتے ہیں. حالانکہ وقت تھوڑا ہے، کام بھی تھوڑا ہے، تو اجرت پہلوں کی بنسبت کم ملنی چاہیے تھی، لیکن اجرت زیادہ مل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی مثال یہودیوں کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، عیسائیوں کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے. کہ پہلی امتوں کی بنسبت ان کی عمریں کم ہیں، ان کی عمریں طویل تھیں، لیکن وہ محنت زیادہ کرتے. یہ ان کی عمریں کم ہیں، محنت بھی کم ہے، لیکن اجر زیادہ ہے. اجر 2 قرات ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو جب اللہ رب العزت نے تورات عطا کی، آپ نے تورات کو پڑھا تو اس میں اس امت کا تذکرہ پڑھا. تو جب سرے طور اللہ سے ہم کلام ہونے گئے، اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے مجھے تورات عطا کی، اس تورات میں میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ وہ ایک امت ایسی بھی آئے گی کہ جو 1 نیکی کرے گی لیکن انہیں 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، وہ میری امت بنا دے. ارشاد ہوا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا جو آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوگی، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوگی. جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوگی، وہ میری امت بنا دے. ارشاد ہوا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ ان کے لیے صدقات حلال ہوں گے. پچھلی امتوں پر صدقات حلال نہیں تھے، مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال فے حلال نہیں تھا. وہ انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا وہ کسی غریب کو نہیں کھلا سکتے تھے، مسکین کو نہیں کھلا سکتے تھے، بلکہ اس صدقے کو جنگل میں رکھ آتے، اوپر سے آگ آتی اور آگ اس صدقے کو اٹھا کر لے جاتی. یہ قبولیت کی علامت ہوتی. اور جس کے صدقے کو آگ اٹھا کر نہیں لے کر جاتی تھی گویا کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا. تو اس طرح پتہ بھی چل جاتا تھا کہ اس کا صدقہ قبول ہوا، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ایک امت کا تذکرہ پڑھا کہ جن کے لیے صدقات حلال ہوں گے وہ میری امت بنا دے. ارشاد ہوا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے.
تو یہ طویل حدیث ہے کہ جس میں امت محمدی کے فضائل بیان ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے وہ میری امت بنا دے، وہ میری امت بنا دے. آگے سے یہی ارشاد ہوتا رہا کہ موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ تو وہ میری امت نہیں بناتا تو نہ بنا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بابرکت راتیں عطا کی، یہ مقدس ساعتیں عطا کی، اور یہ مقدس دن عطا فرمائے جو کہ ہمارے حصے میں آئے، ہم سے پہلے کسی اور کے حصے میں نہیں تھے. تو لہٰذا ان راتوں میں جب یہ ساعتیں میسر آئیں اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے. اللہ بندے کی توبہ بڑی پسند فرماتا ہے، بلکہ جو بندہ توبہ نہ کرے، جو بندہ اللہ سے نہ مانگے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے. تو ایک تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، اکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہ ہو. اللہ کے سامنے کوئی اکڑ نہیں ہے، اس کی عبادت سے انحراف نہ کریں. یہ بھی اکڑ ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت سے انحراف کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، یہ بھی اکڑ کے برابر ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے سامنے خوب عاجزی کریں، یہ اللہ کا مزاج ہے. اللہ سے مانگے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اللہ سے توبہ کرتا، توبہ کرنے کے بعد اس سے پھر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، پھر شرمندہ ہوتا، ندامت آ جاتی، اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ توبہ کرتا، اللہ اسے پھر معاف کر دیتا. وہ توبہ صدق کے دل کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اتفاق سے اس سے پھر غلطی ہو جاتی، غلطی ہوتی، وہ پھر توبہ کرتا، اللہ اسے پھر معاف فرما دیتا. تو بار بار یہ عمل، یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں اس بندے کی طرف دیکھو، اس بندے کے دل میں یہ ڈر ہے میرا کوئی رب ہے جو مجھ سے حساب لے گا، میرا رب ہے جو مجھ سے حساب لے گا، اور یہ اس ڈر کی وجہ سے پھر مجھ سے توبہ کرتا ہے. فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، اس بندے کو بخش دیا، اس بندے کو بخش دیا. تو اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص جس کی زندگی گناہوں میں بسر ہوئی، جس کی زندگی گناہوں میں بسر ہوئی، جب اس کا آخری وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے مجھے دفن نہیں کرنا. اولاد پریشان کہ دفن نہیں کرنا، کہا کہ ہاں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، یہ میری وصیت ہے کہ تم نے مجھے دفن نہیں کرنا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھے آگ لگا دینی ہے، اور جب جل جاؤں میری راکھ بن جائے اس راکھ کو بھی دفن نہیں کرنا بلکہ تیز ہوا بھی اس راکھ کو اڑا دینا. اب باپ کی وصیت تھی، اس نے کہا یہ میرا حکم ہے، تم نے اس وصیت پر عمل کرنا ہے. جب وہ باپ فوت ہوتا ہے، اب اولاد باپ کو جلاتی ہے، جب وہ راکھ ہو جاتا ہے اس کی راکھ کو تیز ہوا میں ایسے اڑا دیتی. لیکن اللہ تو قادر ہے ہر چیز کو اکٹھا کرنے پر. اللہ رب العزت اس کے اجزاء کو اکٹھا کرتا ہے. یہ اسرائیلی روایات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اجزاء کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا. وہ اجزاء اکٹھے ہوئے، اللہ رب العزت نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس سے فرمایا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے یہ کیوں چاہا کہ تجھے جلا دیا جائے اور تیری راہ کو بھی اڑا دیا جائے. اس نے کہا کہ باری تعالیٰ زندگی گناہوں میں بسر ہوئی، میں شرمندہ تھا کہ تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، مجھے بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں، بس میں تجھ سے ڈر گیا. اللہ نے فرمایا کہ بندے تو مجھ سے ڈر گیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. تو رحمت رب بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح مجھ سے معافی مانگ لے، میرا بندہ مجھ سے ڈر جائے. اور اتنا کریم رب، اتنا کریم رب، اور پھر ہم اس سے معافی نہ مانگیں، اور پھر عاجزی نہ کریں، اور پھر توبہ نہ کریں.
اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا؟ تو جانتا نہیں تیرا رب کتنا کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اتنا معاف کرنے والا۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور دوزخی اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، اور پھر اللہ رب العزت جب وہ جو مسلمان تھے اور زندگی میں غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، جب اپنے کیے کی سزا بھگت چکے اور ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا، تو ایک ایسا مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ابھی بھی جہنم میں ہوتا ہے، اب وہ وہاں سے ندا دیتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے بھی یہاں سے نکال دے، اور وہ بار بار یہ ندا دیتا رہتا ہے یا حنان یا منان، اور وہ اللہ سے کرم کی بھیک مانگتا ہے، اور پھر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ چلو ٹھیک ہے، یہاں سے نہیں نکالنا تو نہ نکال، مجھے یہ جہنم کے دروازے کے پاس ہی بٹھا دے، اس جہنم کی گرمی نے مجھے جھلسا دیا، تو یہ دروازے کے پاس تھوڑا سا مجھے کر دے۔ اللہ رب العزت اب وہ جو پہلے جہنم کی تہ میں ہوتا ہے اسے وہاں سے نکال کر جہنم کے دروازے کے پاس کر دیتا ہے۔ اب جتنی دیر تک اللہ چاہتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہاں تک کر دیے، جہنم سے تھوڑا سا باہر ہی نکال دے۔ اللہ رب العزت اسے فرماتا ہے کہ اس کے بعد تو کوئی اور تو نہیں کہے گا، کچھ اور کوئی اور ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہتا نہیں باری تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے باہر نکال کر بٹھا دیتا ہے۔ اب جتنی دیر اللہ چاہتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ بندہ پھر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہ تو نے مجھے جہنم سے باہر تو نکال دیا، یہ تھوڑا سا جنت کے قریب کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا، اب تو کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کرے گا، تو نے وعدہ کیا تھا نا۔ اللہ اسے اس کو وعدہ بھی یاد دلاتا ہے، وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ جی وعدہ تو کیا تھا، لیکن بس یہ جنت کے تھوڑا سا قریب کر دے، اس کے بعد اس سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت اس سے وعدہ لے کر، وعدہ بھی لیتا ہے اللہ، وعدہ لے کر اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اب وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اب ٹھنڈی ہوا انسان کو خوش کرتی ہے، اور خوشبودار ہوا، اور ہوا بھی ایسی جو کہ تکلیف دہ نہیں ہے۔ جنت کی کوئی بھی چیز تکلیف دہ نہیں ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈی ہوا وہ انسان کو تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، لیکن جنت میں کوئی بھی چیز تکلیف دہ نہیں ہے۔ نہ وہاں پر بہت زیادہ سردی ہے، نہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے، نہ وہاں پر کوئی اور تکلیف دہ چیز ہے۔ اور جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو جو وہ چاہیں گے وہ چیز ان کے سامنے ہوگی، اور جب وہ چیز کھا لیں گے وہ چیز ہضم ہوگی، وہ ہضم ہونا گویا کہ ان کے بدن سے خوشبودار پسینہ نکلے گا، یہ اس کا ہاضمہ ہے۔ وہاں پر پیشاب پخانا بھی نہیں ہے، پسینہ آئے گا بس یہی، اور وہ خوشبودار پسینہ ہوگا، یہی اس کھانے کا ہاضمہ ہوگا۔ تو جنتیوں کو اللہ بڑی نعمتیں عطا کرے گا، جنت ہے ہی ساری نعمت، کوئی تکلیف دہ چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس جنت کا سوال کرنا آج کی رات ہم نے اللہ کی بارگاہ میں، اس جنت کو اللہ سے ہم نے مانگنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اسے فرمائے گا کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، چلو جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ رب العزت اس سے پھر وعدہ لے گا کہ اچھا جنت کے دروازے کے قریب کر دیتا ہوں، اس کے بعد تو کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرے گا؟ وہ وعدہ کرتا ہے کہ اور کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اسے جنت کے دروازے کے بالکل قریب بٹھا دیتا ہے۔ اب جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ ٹھہرا رہے گا، اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہاں تک کر دے، جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت پھر اسے وہ وعدہ یاد دلائے گا، وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ بس یہ آخری بار ہے، اس کے بعد اب تجھ سے کوئی میں اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اسے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا، یہ جنت بھی تیری اور ایسی 7 جنتیں تیرے لیے ہیں، ایسی 7 جنتیں تیرے لیے ہیں۔ وہ بندہ حیران ہوگا کہ باری تعالیٰ کیا یہ سارا کچھ میرے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ آخری جنتی، اس کے لیے جنت اور اس جیسی 7 جنتیں اس کے لیے،
رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. پھر یہ ہماری غفلت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے پھر معافی نہ مانگے؟ پھر یہ ہماری غفلت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے رجوع نہ کریں؟ پھر یہ ہماری غفلت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم دور ہو جائیں؟ وہ جو ہمیں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلاتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ میں تمہیں رزق بھی دوں گا، آ جاؤ میں تمہیں کامیابیاں بھی دوں گا. پھر یہ ہماری غفلت اور کوتاہی ہے جو ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا ہی کریم ہے، تو لہٰذا اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو بڑا ہی پسند فرمائے گا کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، تو آپ اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اور احمد بن حنبل ایک بہت بڑا نام ہے. اور آپ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بغداد آیا، اس وقت مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. وہاں پر میں بغداد آیا، رات کا وقت تھا، میں ایک مسجد میں ٹھہرا، تو وہاں پر میں رکا ہوا تھا. تو جب نماز کا وقت ختم ہو گیا اور لوگ چلے گئے اور رات کا کچھ حصہ گزرا، تو جو مسجد کے دروازے بند کرنے والا تھا وہ آیا، اس نے مجھے اٹھا دیا. اس نے کہا بھی اٹھو یہاں سے، مسجد کے دروازے کو بند کر رہے ہیں. اور اس نے مجھے وہاں سے زبردستی نکال دیا. اور اب میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا، دروازہ اس نے بند کر کے تالا لگا دیا، اور میں مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا. وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی حضرت صاحب ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب اگر آپ مناسب سمجھے تو آج آپ میری میزبانی قبول فرما لیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی. اب آپ اس کے ساتھ چلے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے کہا بھی کوئی ویسے ورد کر رہا ہوگا. جب اس کے گھر پہنچے، اب وہ آپ کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے. اب کھانا تیار کرتے ہوئے اس کی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ علمی آدمی تھے تو لہٰذا تجسس پیدا ہوا کہ یہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کیوں کر رہا ہے. تو آپ نے اسے کہا کہ میں نے جب سے ہم اکٹھے ہوئے ملے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کر رہے، اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ یہ استغفار کرنے سے میں نے اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا ہے اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، میں تمہیں رزق بھی دوں گا، اور تمہارے کھیتوں کو ہرا بھرا بھی کر دوں گا، اور تمہاری حاجتوں کو پورا کر دوں گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دوں گا. یہ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. تو اس نے کہا کہ آپ نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ تو آپ نے جب اس آیت کی طرف دیکھا تو واقعی اس میں تھا کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں اولاد بھی دوں گا، میں تمہیں رزق بھی دوں گا، میں تمہیں صحت بھی دوں گا، اور تمہارے کھیتوں کو بھی ہرا بھرا کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے استغفار پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، کیا کوئی تیرے دل میں ایسی بات، ایسی دعا جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک دعا ہے جو اللہ سے میں نے کی ہے، لیکن ابھی تک شاید اس کا پورا ہونے کا وقت نہیں آیا. آپ نے فرمایا تو نے کیا دعا کی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل میں خواہش ہے کہ میں وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں. ابھی تک میری احمد بن حنبل سے ملاقات نہیں ہوئی. تو امام صاحب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تمہاری یہ دعا قبول کی. وہ جس کو دیکھنے کی تمنا تمہارے دل میں ہے، وہ امام احمد بن حنبل تمہارے سامنے کھڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ اس قدر پسند ہے، استغفار کرے، اللہ رب العزت سے
اللہ رب العزت اولاد بھی دے گا، اللہ رب العزت رزق بھی دے گا، مرض شفاؤں میں بھی بدل دے گا، اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ تو استغفر اللہ اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ اچھا بعض لوگ ورد کرتے ہیں استغفار، لفظ استغفار غلط ہے۔ آپ کہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ۔ یا لفظ استغفار ہے، یہ باب استفعال سے ہے، استغفار، یا آپ کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ بھی غلط ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ تو یہ لفظ صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں یا آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس میں تعجیل نہ کریں کہ اللہ رب العزت بس میں نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے فوراً عطا کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کون سی چیز کس وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا پتہ وہ چیز اس وقت ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا خیال کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو لہٰذا جب بندہ کوئی دعا کرے، اب دل میں تمنا نہ کرے کہ بس دعا کی ہے تو ابھی ہی مجھے عطا کرے۔ دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، یا اللہ جب سمجھتا ہے کہ اب یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے، اس وقت وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ دعا رد نہیں ہوتی، کبھی بھی دعا رد نہیں ہوگی، جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ نہ کہو کہ چاہے تو اللہ دے دے چاہے نہ دے، یہ نہیں، بلکہ کہو اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کر، اور یہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ لیکن دعا میں تاخیر ہو جاتی، قبولیت میں تاخیر ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ دعا بالکل رائیگاں چلی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ نے شجرے ممنوعہ سے کھایا، اللہ رب العزت نے آپ کو زمین پر اتار دیا۔ اب آپ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال 250 سال، اللہ رب العزت نے تو نظر التفات نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ 300 سال تک توبہ کرتے رہے، 300 سال تک، اور آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی ناشکری کا کلمہ نہیں نکلا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، اگر 2 دن بعد بھی دعا قبول نہ ہو، 3 دن بعد بھی قبول نہ ہو، تو ناشکری کے کلمات ہماری زبان سے جاری ہوتے ہیں کہ ہماری کون سا اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ کلمات زبان سے جاری نہیں ہونے چاہیے۔ 300 سال گزر گئے، 300 سال بعد آدم علیہ السلام کے دل میں اب وہ کلمہ یاد آیا کہ جب میں نے عرش کی طرف دیکھا تھا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ وہ 300 سال بعد وہ کلمہ یاد آیا، اور جیسے یاد آیا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے نام کا وسیلہ پیش کر کے پھر اللہ سے توبہ کی۔ اب رب وہی ہے اور آدم کی زبان بھی وہی ہے، آدم بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، لیکن آج کلمات میں حضور کا نام آ گیا ہے۔ وہ اللہ جس نے 300 سال تک نظر التفات نہیں فرمائی، جیسے ہی آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا، آدم تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ تو 300 سال گزر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، اور جب بنیادیں رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جب بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس نبی کو مبعوث فرما دے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اس نبی کو مبعوث فرما جو آخر زمان نبی ہے، یتلو علیہم آیاتک،
جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے گا، وَالْحِكْمَةِ اور ان کو حکمت کی تعلیم دے گا. یہ بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نبی آخر زمان کے آنے کی دعا کر رہے ہیں. آج ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں مبعوث ہونا، اس درمیان 2000 سال کا وقفہ ہے. 2000 سال. یہ مقربین ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی دعاؤں میں 2000 سال کا وقفہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نہیں کہا کہ باری تعالیٰ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، تو نے اپنے نبی کو مبعوث نہیں فرمایا. آپ نے نہیں کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرعون کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. فرعون جب اس کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، فرعون جب کسی بات پر نہ آیا، موسیٰ علیہ السلام اسے اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا. جب کئی سال گزر گئے اور فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا اور وہ اس نے ہدایت کو قبول نہ کیا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ فرعون اب یہ حد سے بڑھ گیا، اس کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا. رب نطمس علی اموالہم، یہ اپنے مال پر بڑا ناز کرتا ہے، اپنے مال پر بڑا تکبر کرتا ہے. رب نطمس علی اموالہم، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے. رب نطمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم حتی یروا فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ یہ تیرے دردناک عذاب کو دیکھ لے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. اس دعا میں اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا عرصہ ہے. 40 سال کا عرصہ ہے. تو لہٰذا جب اللہ سے دعا کریں کبھی نا امید نہ ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. ہاں، دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کی کچھ شرائط ہیں. دعا کی بنیادی شرائط میں سے یہ کہ اس کے اول و آخر حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا میں مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، تو اس دعا میں اور آسمان میں ایک حجاب آ جاتا ہے، وہ دعا معلق رہتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ دعا کی جو شرائط ہیں، آداب ہیں، انہیں ملوز خاطر نہیں رکھا گیا. تو جب بھی اللہ سے دعا کریں حضور کی ذات پر درود پڑھیں. تو اللہ رب العزت کو بندے کا متوجہ ہونا اور بندے کا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. آج کی رات یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے التجائیں کرنے کی رات ہے. بخشش طلب کریں، اللہ سے رزق مانگے. اگر کوئی بندہ پریشان ہے وہ پریشانی کی دوری کی دعا کرے. کوئی بے اولاد ہے وہ اللہ سے اولاد کا سوال کرے. لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا. ان میں سے ایک تو ہے مشرک، الا لمشرکن، ایک مشرک ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. او مشاہن، ایک مشاہن ہے. اور مشاہن کون ہوتا ہے؟ جو حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی ظلم کرنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور دوسری حدیث مبارکہ میں 6 افراد کا ذکر ہے کہ 6 افراد ایسے ہیں کہ جن کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا. اب ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں اگر وہ خرابیاں ہمارے اندر ہیں وہ خرابیاں دور کر لیں. اب جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک تو والدین کا نافرمان ہے. اب جو والدین کا نافرمان، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا جو نافرمان ہے وہ سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگے. دوسرا، عادی شرابی، یعنی کثرت کے ساتھ شراب پینے والا اور وہ شراب کو ترک نہیں کرتا، اس بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. غلطی سے اگر تو نے پی ہی لی ہے، اب تو اللہ سے رجوع کر لے، اب معافی مانگ لے. اب تو شراب پر بار بار اصرار نہ کر. عادی شرابی، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اور قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کو توڑنے والا،
کبھی ایک رشتہ دار سے لڑائی، کبھی دوسرے رشتہ دار سے لڑائی، کبھی چچا سے، کبھی بھتیجے سے، کبھی بھائی سے، کبھی کس رشتہ دار سے۔ تو جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کو توڑتا ہے، اس بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح چغل خور، جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیتا ہے اور دوریاں پیدا کرتا ہے، چغلی کر کے دوریاں پیدا کرتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، تو چغل خور کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح تصویر بنانے والا، یہ چھٹا شخص ہے جو مصور ہے، یہ تصویر بناتا ہے، جاندار کی تصویر۔ تو وہ تصویر بنانے والا، ایک تو جو ہم کیپچر کرتے ہیں اس کا حکم اور ہے، یہ بھی یہاں پر آپ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، یہ عکس ہے، اس کو عکس کہا جاتا ہے، اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ ایک ہے باقاعدہ ایک مصوری خاکہ بنانا جو پینٹنگ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا کوئی مجسمہ بنانا، تو تصویر بنانے والا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں، اگر یہ 4 خرابیاں ہمارے اندر ہیں، یہ 6 خرابیاں، کوئی عادی شرابی ہے تو سب سے پہلے وہ شراب سے توبہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کوئی بندہ والدین کا نافرمان ہے تو پہلے والدین سے معافی مانگے، اب وہ توبہ کرے۔ اگر کسی کے اندر چغلی والی عادت ہے، اس چغلی کو ختم کرے۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے جو کہ زنا پر اصرار کرنے والا، بدکاری کرنے والا۔ اب بدکاری اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، برائی کو دیکھنا، یا نامحرم کو دیکھنا، تو یہ آنکھ کا زنا ہوا۔ ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، چھونا ہے۔ پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے۔ اب کوئی آپ سمجھے کہ زنا بس وہ ایک ہی ہے کہ وہ جو بدفعلی کی جائے، نہیں۔ اگر آنکھ سے بے حیائی اور برائی کو دیکھتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے نگاہ دیکھتی ہے، اب نگاہ کے بعد پھر سوچیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد منصوبہ سازی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان چل کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد چھونا آتا ہے۔ تو سب سے ابتدا جو پہلی ہے وہ نگاہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان یغضوا ابصارکم، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو۔ یہ ہمیں مردوں کو بھی حکم دیا، خواتین کو بھی حکم دیا۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اللہ نے فرمایا، حبیب اہل ایمان سے فرما دیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، اس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ تو لہٰذا اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں۔ تو آنکھ کا زنا دیکھنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چل کر جانا، یہ سب زنا کی قسمیں ہیں۔ تو فرمایا کہ زنا پر اصرار کرنے والا، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی بندہ بازار میں جا کر بدنگاہی کرتا ہے تو آج سے وہ توبہ کر لے۔ اگر نامحرم کو کوئی آنکھ دیکھتی ہے، وہ توبہ کر لے، اپنی اس بری عادت سے باز آ جائے۔ تو یہ 6 افراد اگر جب تک اپنی ان عادتوں سے توبہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر یہ توبہ کر لیں گے، اب یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں بندے کی جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی محتاج تھا اسے عطا کر دینا، نماز ادا کرنا، یا نفلی صدقات کرنا، یا کسی کی مدد کرنا، یہ نیکیاں اللہ رب العزت بندے کی ضائع نہیں کرتا۔ یہ آخری حدیث مبارکہ یہ سنیں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ یہ حدیث میں یہ لازمی یہاں پر ذکر کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے بہت ایک تعجب خیز چیز دیکھی، خواب میں ایک بڑی عجیب چیز دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، اس پر عذاب قبر مسلط کیا گیا۔ یہ خواب کی بات ہے، عذاب قبر اس پر مسلط کیا گیا، بڑا ہی گھبرایا ہوا تھا اور وہ فرشتوں سے گھبرا رہا تھا۔ فرمایا کہ اس کی نماز آ گئی، جب وہ نماز آئی، وہ جو عذاب اس پر مسلط تھا اس عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ ابھی دیکھیے نماز کام آ گئی وہاں پر،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے ایک اور شخص کو دیکھا کہ اس کو شیاطین وہ اس کو پریشان کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا، اس کے پاس جو اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا وہ اللہ کا ذکر آ گیا. جب اللہ کا ذکر آیا تو اللہ کے ذکر نے اسے شیطان سے چھڑا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے بھی اندھیرا، اس کے پیچھے بھی اندھیرا، اس کے دائیں بھی اندھیرا اور اس کے بائیں بھی اندھیرا. تو آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اس کا حج اور عمرہ آ گیا. اس کے حج نے، اس کے عمرے نے اسے اندھیرے سے نکال دیا. ابھی دیکھیں نیکیاں کام آ رہی ہیں. عذاب قبر تھا، نماز آ گئی. شیطان ڈرا رہے تھے، ذکر آ گیا. آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا، اس کا حج اور عمرہ آ گیا اور اس نے اسے اندھیرے سے نکال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا ہے اور وہ بندہ بڑا ہی گھبرا رہا ہے. تو پھر اس کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا آ گیا اور اس تعلق جوڑنے نے فرشتوں کو کہا کہ بھئی ابھی نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو یہ دیکھیں تعلق جوڑنا. اب اس کی دلیل ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق قائم رکھے. اب یہ حدیث مبارکہ دیکھیں. موت کا فرشتہ آیا، یہ خواب کی کیفیت ہے. فرمایا کہ موت کا فرشتہ آیا، بندہ بڑا ہی گھبرایا ہوا تھا، تو اس کا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے وہ آ گیا، اس نے اس کو بچا لیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو کہ آگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا اور آگ کے شعلے بار بار اس کے قریب آ رہے ہیں. تو اچانک اس کا صدقہ آ جاتا ہے. جو اس نے صدقہ دیا ہوا ہوتا ہے وہ صدقہ اسے آگ سے بچا لیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس دوزخ کے عذاب کے فرشتے آئے. دوزخ کے عذاب کے فرشتے آئے تو اس کے پاس نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا عمل آ گیا اور اس عمل نے اسے اس دوزخ کے فرشتوں سے بچا لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ دوزخ میں گر گیا تھا، تو خوف خدا سے نکلنے والے اس کے آنسو آ گئے. ایک بندے کو دوزخ میں دیکھا، خوف خدا سے نکلنے والے اس کے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں نے اسے بچا لیا. آپ اندازہ کریں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، نماز، تعلقات کو جوڑنا، عمرہ کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جوڑنا اور خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہانا، یہ چیزیں آ گئیں اور ان آنسوؤں نے اسے جہنم سے نکال لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا. تو پھر اچانک اس کی ایک نیکی آتی ہے اور وہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ وہ نیکی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کبھی تنہائی میں اللہ سے اس نے خوف کھایا، اللہ سے ڈرا، وہ خوف آ جاتا ہے اور وہ جو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، بائیں ہاتھ سے وہ نکال کر دائیں ہاتھ میں تھما دیتا ہے. تو یار تنہائی میں اللہ سے ڈر جانا، تنہائی میں اللہ سے ڈر جانا، خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہا لینا، یہ نیکیاں ہیں. راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دینا، کسی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی محتاج کو عطا کرنا، یہ ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کے قدم قدم پر کام آ رہی ہیں، قدم قدم پر کام آ رہی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی نیکیوں والا پلڑا وہ ہلکا تھا اور گناہوں والا پلڑا بھاری ہے. اب وہ جھکا ہوا ہے، نیکیوں والا پلڑا وہ اوپر اٹھا ہوا ہے، ہلکا ہے. تو پھر جو وہ اس نے کسی کو قرض دیا تھا اور اس نے اپنے مقروض کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کچھ قرض اس کو معاف کر دیا اور پھر اسے کہا کہ یار جب تیرے پاس ہو تب تو مجھے دے دینا، یعنی اس کو قرض میں سہولت دی. تو اس کا یہ والا عمل آ گیا اور یہ عمل آیا اور اس کے نیکی والے پلڑے میں آ گیا، وہ جو پہلے ہلکا تھا وہ بھاری ہو گیا.
تو کسی کو قرض میں سہولت دینا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کپ کپا رہا تھا. قیامت کا دن ہے اور وہ کپ کپا رہا ہے. تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آیا. یعنی بندہ جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, یہ حسن ظن ہے. میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا, یہ حسن ظن ہے. تو یہ حسن ظن آ گیا اور اس حسن ظن نے اس کو بچا لیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص وہ جہنم پر, وہ بڑا جہنم کے پل پہ سے, پل صراط پہ سے بڑا ڈر کے اب اس کو پار کرنا ہے, اور وہ وہاں پر کبھی پھسل کر ادھر کو ہوتا ہے کبھی ادھر کو ہوتا ہے, اور وہ ڈر رہا ہے کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں. اچانک اس کے پاس جو اس نے مجھ پر درود پڑھا تھا وہ درود آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اس کا درود آیا, اور جیسے وہ درود آیا وہ جو پہلے پھسل رہا تھا کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا, وہ تیزی کے ساتھ پل صراط کو پار کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ آخری بات, فرمایا کہ میری امت کا میں نے ایک شخص دیکھا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے گئے, جنت کے دروازے بند کر دیا, وہ باہر کھڑا ہے. فرمایا کہ اچانک اس کا کلمہ شہادت آ گیا, کلمہ شہادت آیا, اس کلمہ شہادت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب یہ دیکھیں کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, درود کی کثرت کریں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, جتنا اللہ نے عطا کیا اس میں سے کچھ دینا چاہیں. یار 10 روپے ہی دے دے اللہ کے راستے میں, یہ دیا ہوا صدقہ کام آ رہا ہے. نماز ادا کریں کہ نماز کام آ رہی ہے, اور کہاں پر قبر میں کام آ رہی ہے, اور اللہ کے بارے میں حسن ظن یہ کام آ رہا ہے, حضور کی ذات پر درود پڑھنا یہ کام آ رہا ہے. تو یہ نیکیاں ان کو کبھی بھی ضائع نہ کریں. تو آج کی رات کا یہی پیغام, ایک تو اللہ سے معافی مانگیں, توبہ کریں, اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو ضائع نہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, جو کلمات کہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.